گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں کوئی 129 129 فیمیل پرزنرز ہیں. دے آل آر جو افغانی انلیگل امیگرینٹس جن کو قانون کے تحت آئین کے تحت جب کوئی بھی کسی ملک میں صرف یہ افغانستان کی بات نہیں ہے, کسی بھی ملک میں کوئی بھی اگر غیر قانونی طور پر رہتا ہے, پوری دنیا کا ایک قانون ہے, اور اس کے لیے اگر آپ انلیگل طریقے سے کہیں رہتے ہو تو ڈیفینیٹلی جو حکومت ہوتی ہے وہ پھر آپ کو جو بھی قانون اور آئین میں لکھا ہے اس کے تحت آپ پر کارروائی کرتی ہے. اور ان کے ساتھ 129 فیمیلز ہیں اور ان کے ساتھ 178 جو ہیں وہ بچے ہیں. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اریسٹڈ نہیں ہیں. جو ہمارا قانون ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی بھی خاتون جو ہے جس کی اولاد ہے اور وہ اگر 7 سال سے کم عمر کی ہے تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا اجازت دی جائے. کیونکہ لیٹس سپوز اگر کوئی فیملی اریسٹ ہوئی ہے, انلیگل امیگرینٹ ہیں وہ, اور وہ میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسی ایک اس پہ زمرے پہ نہ لے کے جایا جائے. اٹ از ناٹ اونلی فار افغانی, نائجیرین بھی اریسٹڈ ہیں جو انلیگل امیگرینٹ ہیں, بنگلہ دیشی بھی انلیگل امیگرینٹ ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں. تو مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ نہ صرف سندھ کی جیلوں میں, لیکن یہ آپ کو پورے پاکستان کی جیلوں میں انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ جیلوں میں نظر آئیں گے اگر آپ اس کا کوئی صحیح طرح سروے کر لیں. تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچے ہیں اگر 7 سال سے کم عمر ہے تو اس کو اپنی والدہ کے ساتھ رہنے دیا جائے, کیونکہ اگر اس کا والد بھی جیل میں ہو, والدہ بھی جیل میں, تو بچہ بیچارہ کہاں جائے گا, خدا نہ خواستہ اس کو کہاں رکھا جائے گا. تو ان کو بھی ان پرزن میں رکھا جاتا ہے, بٹ ناٹ ایز اے پرزنر. وہ انمیٹس ہوتے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ. تو یہ ہے قانون. اور یہ بھی بتا دوں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص جیل میں حکومت کی ایما پہ نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے تو اس کو پولیس یا FIA یا باقی ادارے جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں کورٹس میں. یہ عدالتوں کے احکامات پر یہ لوگ جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں. اچھا پھر جب یہ تصویر کی بات ہے, ہم نے تو کیٹیگری کہتے ہیں کہ سندھ کے کسی بھی جیل کی, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, سندھ کا کوئی بھی ایسا جیل نہیں ہے جس کی تصویر ہو. تو اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں. اب جو وومن اسٹیشن ہے جہاں پہ یہ افغانی بچے اور افغانی خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں, اس کی میں آپ کو کچھ کلپس دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سندھ میں کس طرح کے ہیں. یہ پلیز آپ اگر کیمراز کا رخ کر لیں تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا. یہ کوئی اسکول نہیں ہے, یہ جیل کے اندر ہی سمجھے کہ انہوں نے مونٹیسری اسکول بنایا ہوا, لیکن مطلب یہ کوئی پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے, یہ جیل کے اندر کا ہے. یہ دیکھ لیں جی, تھوڑا پلیز زوم کیجیے گا کیمراز اس کو. اور ان کو آپ کر دیں اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو. ایک دو دوبارہ چلیں, ایک دو پھر دوبارہ چلائیں اس کو جی. یہ وومن جیل کراچی میں ہے جی, جہاں پر یہ معصوم بچے جو ہیں ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور پراپر جو ہے کھانا دیا جاتا ہے, رہائش کی سہولت دی جاتی ہے, اور وہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا اب جیل کا جو باقی آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو, یہ جیل کے اندر ہے جسے آپ کہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو چلائیں جی, نیکسٹ یہ پکچر چلا دیں. نیکسٹ اب دیکھیں یہ جیل کے اندر کے جو ہوتے ہیں جو بیرکس ہیں, یہ بیرکس میں ان کو اس طرح کی سندھ میں جو ہے وہ خواتین کو اس طرح رکھا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے, ان کی نماز کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کے پاس چارپائیاں بھی ہیں, بسترے بھی ہیں, اور یہ اس طرح رکھا جاتا ہے جی.
یہ ہے ایکچوئل جیل، یہ ہے ایکچوئل جیل جو خواتین اور جو بچہ جہاں رہ رہے ہیں. یہیں پہ ہولڈ کیجیے گا، دیکھ لیجیے اس کو دوبارہ سے. نیکسٹ. اچھا خیر، اب اس کے باوجود اس پہ میں زیادہ اب جتنا مجھے ایکسپلین کرنا تھا وہ پوزیشن میں ایکسپلین کر دیے. ہم میڈیا کے تمام دوستوں کو ایک اوپن ایکسیس بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ میں اپنی مرضی سے کوئی تصاویر پتہ نہیں کہاں کی بنا کے قوم کو اور میڈیا کو بیوقوف بنا رہا ہوں شاید. تو اس لیے میڈیا کے دوستوں کو ہم ایکسیس دیتے ہیں. یہ ایڈوائزر ٹو پریزن جو ہیں اعجاز جکھانی صاحب موجود ہیں، ڈی آئی جی صاحبہ موجود ہیں، کہ جب بھی آپ لوگ چاہیں وزٹ کرنا چاہیں. اور میری یہ مشورہ ہوگا کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ لوگ، کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایشو ریز ہوا ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ لوگ منسٹر صاحب کے ساتھ جیل وزٹ کرنا چاہیں، یہ چیزیں جو ابھی صرف دکھائی گئی ہیں اس کو فزیکلی خود مانیٹر کرنا چاہیں، اپنے کیمراز کے ذریعے دکھانا چاہیں تو بھلے دکھا. لیکن میری ایک گزارش ہوگی کہ اس میں کوشش کیجیے گا کہ ان پرزنر یعنی بچوں کی پکچرز کو اگر بلر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ مناسب نہیں لگتا کسی کے آپ جا کے جیل میں جا کے پکچر کریں، ویڈیو کریں. وہ جو پہلے کبھی کبھی یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا تھا کہ کسی کی تذلیل کرنا، تو میرا مقصد ہوگا کہ آپ بھلے جا کے وہاں پہ اس کو بلر کر کے وہ دیکھ لیجیے گا، اور تاکہ اور آپ قوم کو دکھائیں، پورے پاکستان کو دکھائیں کہ جی سندھ میں کوئی اس طریقے سے خدا نہ خواستہ کا سلوک جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اور میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا میٹر آف کہ صرف یہ افغانی ایلیگل امیگرینٹس کا ہے، نائجیرین ہے یا باقی اور بنگلہ دیشی کسی بھی ملک کا جو بھی ایلیگل امیگرینٹ ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہوتا ہے، وہ ہے. اچھا اس میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پرزنرز ہیں، ڈیفینیٹلی ایک اور سوال یہ آئے گا کہ پھر ان کا اب کیا ہوگا. ان میں سے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ پرزنرز نہیں ہیں، وہ کورٹ کے احکامات پر ان والداؤں کے پاس بچے ہیں. تو 129 ٹوٹل میں نے بتایا کہ جو کہ فیمیل ہیں، اس میں سے جو انڈر ٹرائل ہیں وہ 75 فیمیل ہیں، اور کنوکٹڈ جو ہیں وہ 54 فیمیلز ہیں. اور ان کو عدالتوں نے کنوکشن دیے 2 مہینے کی. ٹھیک ہے، اب ان کی ختم ہو رہی ہے کنوکشن جو ہے وہ جنوری میں. تو جنوری میں جو 54 خواتین ہیں، اور ان کی وہ کاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جس دن سے وہ اریسٹڈ ہیں، تو جو 54 خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بچے ہوں گے ان کو حکومت سندھ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ان کو ڈیپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، وہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی سزائیں ہیں اور خدا نہ خدا کسی اذیت میں بیٹھے ہوں، لیکن جو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی ہے 2 مہینے کی، کسی کو بھی 2 مہینے سے زیادہ کی سزا نہیں ہے، تو 2 مہینے کی سزا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جا کے اپنے ملک میں واپس یہ قیام پذیر ہوں. تو یہ ہے پوری چیز کی سٹوری جو آپ کو دینی تھی. اب دوسرا جو ایشو ہے، اس وقت مہنگائی کا ملک میں ایک ڈیفینیٹلی طوفان ہے. دنیا بھر میں مہنگائی ہے، لیکن انفلیشن پاکستان میں زیادہ جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا. ڈیفینیٹلی اٹس اے ڈومین آف فیڈرل گورنمنٹ، بٹ بسائڈ دس کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ جو بھی بہتر سے بہتر کر سکتی ہے سندھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے، وہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے. اور ان کرائسس کے صورتحال کے باوجود اربوں روپے کی سبسڈی دے کر، اور وہ سبسڈی حکومت نے بھری ہے جو کہ عوام کو ڈائریکٹ مل رہی ہے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تر مستحق ہیں یا جو کہ نان افورڈنگ ہیں. آج بھی 65 روپے فی کلو آٹا سندھ بھر میں فراہم کیا جا رہا ہے، مختلف اسپاٹس پہ مل رہا ہے. اس کی تشہیر پہلے بھی کی گئی ہے، اور پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو صرف 65 روپے فی کلو آٹا نان اسٹاپ دے رہا ہے. روزانہ 10 کلو کا ایک بیگ ہے آٹے کا، تو روزانہ 5.25 لاکھ خاندانوں کو یہ 65 روپے پر کے جی آٹا گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ دے رہی ہے. 5.25 لاکھ ڈیلی کی بنیاد پہ. اور آپ یہ دے رہے ہیں اکتوبر سے؟ جی سر، سپٹمبر کے آخری 10 دنوں اس پہ بھی ڈپارٹمنٹ کا کام کرا. لیکن کیونکہ وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ
اگر سمجھتے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا آٹا تو آپ گورنمنٹ کے ان اسٹال سے پرچیزنگ کریں. اگر آپ بڑے اسٹورز پہ جائیں گے, فینسی اسٹورز پہ جائیں گے, ایئر کنڈیشن قسم کے اسٹورز پہ جائیں گے, بڑے مالز میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں کا آٹا مہنگا ہے. لیکن گورنمنٹ آف سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر یہ میک شور کر رہا ہے کہ ڈیلی نان اسٹاپ یہ سپلائی جاری رہے. اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل منسٹر فار فوڈ اینڈ ایکسائز مکیش چاولہ صاحب کو کہ وہ اس وقت جو فوڈ کے بارے میں جو آپ کے سوالات ہوں یا جو وہ اپنا بریف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح دے رہے ہیں, کس اسٹالز کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس وقت 850 اسپاٹس ہیں اور ایک اسپاٹ پہ کہیں پہ 2-3 گاڑیاں بھی ہیں, تو مطلب وہ انہوں نے نیٹ ورک کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ مکیش صاحب آپ سے بات کریں گے.